السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے جہنم کے اس ایک انسان کے بارے میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جہنم بہت ہی برا مقام ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن یاد رہے، کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو ایمان والے ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب ذرا تصور کریں کہ سب لوگ حساب کتاب سے گزر چکے ہیں، پل صراط پار ہو چکا ہے، اہل جنت جنت کی نعمتوں میں داخل ہو چکے ہیں اور جہنم کے دروازے خاموشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک ایسا شخص ہوگا، ایک ایسا مسلمان جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صحیح حدیث میں موجود ہے۔ آئیں سنتے ہیں اس آخر جنتی کی حیران کن کہانی۔ دوستو، جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک صحابی نے ادب کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ایک وقت ایسا بھی آگا کہ ایک مومن جہنم کی گہرائیوں میں 1000 سال تک ڈوبا رہے گا۔ جہنم کے شعلوں سے لپٹی دیواریں، دھواں اور گھٹن ہر طرف پھیلی ہوں گی اور آگ کے شعلے اس کے گرد مسلسل جھلستے رہیں گے۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آواز گونج رہی ہوگی اور وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ پا سکے گا۔ مگر یہ مومن ہار نہیں مانے گا، وہ اپنے رب کو پکارے گا، یا حنانو، یا منانو، اور اس کی آواز اتنی بلند ہوگی کہ ایک دن یہ آواز جہنم کے شور، دھوئیں اور شعلوں کے بیچ سے گزر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرت کے ساتھ کہیں گے، یا اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جہنم کے تاریک اور دہکتے ہوئے اندھیروں میں بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کے نام سے پکارتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عاجزی کے ساتھ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سجدے میں گر کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ اور بتاؤ تم نے کیا عجیب منظر دیکھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے، یا رب العالمین، آج میں جہنم کے گھروں میں سے ایک عجیب و غریب آواز سنی اور وہ مسلسل پکار رہی تھی، یا حنانو یا منانو۔ اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، جہنم کے دروغے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ بندہ جو یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے، اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر تم اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی قدرت اور عزت کے ساتھ جہنم کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دیتے ہی جہنم کے داروغہ حضرت مالک باہر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے گے۔ یہ سن کر جہنم کے داروغہ حضرت مالک عاجزی اور خوف کے عالم میں فوراً اس بندے کی تلاش سے نکل گئے جو جہنم کے شعلوں، دھواں اور چیخ و پکار کے بیچ اللہ کو پکارتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، ایسے ہی حضرت مالک جہنمیوں کو پہچانتے ہوں گے۔ اس کے باوجود حضرت مالک یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت جہنم کے داروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل امین، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کوئی سی چیز ایسی کیا ہے اور کہاں اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبرائیل، اپنے ساتھ اس شخص کو کیوں نہیں لائے؟ ناظرین، اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کس چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام، جہنم کے داروغے مالک سے جا کر کہو کہ میرا فلاں بندہ جہنم کے فلاں گھڑے فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کے حکم کے مطابق
جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک شخص پڑا ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک سے وہاں سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، اے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ ناظرین، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا اور تمام گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، یا رب العالمین، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ شخص اللہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے میں نے تجھے پکارتا رہا اور تو نے مجھے اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال لیا۔ میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما اور میری بخشش دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے بخش دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے نکلنے کے لیے چلتے چلتے منہ کے بل گرے گا۔ جب وہ جہنم سے گزر جائے گا تو اسے مخاطب ہو کر کہے گی کہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دلائی اور مجھے تجھ سے آزاد کر دیا، جو کچھ عطا کیا وہ پہلے اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اتنے میں سے اسے ایک درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا، میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، پہلے یہ معاہدہ کر، اگر میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں تو کس اور چیز کا سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں ہے میرے رب۔ وہ وعدہ اللہ سے عہد و پیمان کرے گا کہ مزید جس چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن آگے چل کر اس کا رب اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور پانی پیے گا۔ اتنے میں اسے درخت کی بنسبت ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے فلاں درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے مزید مطالبہ نہ کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اب اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو مزید کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ آئندہ کوئی سوال نہ کرنے کا عہد کرے گا، لیکن اس کا رب اسے آئندہ بھی معذور سمجھے گا کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیں گے اور اس کے سائے میں بیٹھے گا، وہ پانی بھی پیے گا۔ اتنے میں اسے پہلے دونوں درختوں سے حسین ترین تیسرا درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا۔ وہ آدم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں، اور مزید میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے پہلے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی مطالبہ ہے، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا رب اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ آئندہ ایسی چیزیں دکھائے گا جن پر صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنائیں گی اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کون سی چیز مجھے تیری دعا قبول کرنے سے روک سکتی ہے؟ میں تو قادر مطلق ہوں۔ اے میرے بندے، اگر مجھے تجھے دنیا اور اس کی مثل اور اے دنیا کے برابر دے دوں تو کیا راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس بندے نے کہا کہ اللہ، تو جہانوں کا پالنے والے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ ہنس پڑے، اس لیے مجھے بھی ہنسنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو جو چاہتا ہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔
دوستو یہ حدیث ہمیں اللہ کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی یاد دلاتی ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے اور صبر کے ساتھ قیامت کے دن کا انتظار کرے تو اللہ کی رحمت اس کی نجات کا سبب بنے گی۔ جنت میں داخل ہونے کو نہ صرف دنیاوی خواہشات کی تکمیل ملے گی بلکہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں، باغات، نہریں، پھل اور ہر وہ شے جو انسان کی سوچ سے بھی زیادہ براتر ہے عطا کی جائیں گی۔ یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے خوف اور اس کی رحمت سے امیدیں دونوں رکھنی چاہیے، اور قیامت میں صبر کرنے والوں کے لیے بے پناہ انعام موجود ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحم دلی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کی غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کو دھون اور پگھلا ہوا تانبا وغیرہ ہے، یعنی انتہائی تکلیف دہ چیزیں جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا ہے تو اس کی آگ سرخ ہو گئی ہے، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہوگی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہوگی۔ چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کے دونوں جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا سب سے عذاب کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو دوزخ کے عذاب کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے جلانے میں 29ویں درجے بڑی ہوگی۔ بلکہ دوستو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائے گی تو میں ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کے لیے نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم عورتوں میں سے کوئی ایک اچھے خاصے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں۔ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دین کا نقصان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یقین کر لو، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس پر جنت کی آگ حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایک شہید ہوگا۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا،
یعنی اقرار کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ان نعمتوں میں سے تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں نے تیرے راستے میں قاتل کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے قاتل صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرأت مند کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا۔ ناظرین، بس اپنی بات اس حدیث پر ختم کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے گا: بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ پیارے دوستو، انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو لوگ دنیا کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستوں اور معزز بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ہماری یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس سے مفید فائدے سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔